سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہو پڑھایا ہو، کہ جو وقت غفلت میں گزر گیا وہ کہتے ہیں وہ اسلام میں شمار نہیں ہے، وہ کفر میں ہے، اور کفر کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی گزرتی ہے اللہ کی جو اپوزٹ پارٹی ہے، نفس اور شیطان، اس کو راضی کرنے میں انسان لگا رہتا ہے کہ میرا آقا راضی ہو جائے۔ ہمارا آقا کون ہے؟ شیطان۔ وہ راضی جب ہو جاتا ہے تو باقی زندگی گزر جاتی ہے کہ اب یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی خواہشات، وسواس الخناس، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، ایسا خناس ہے جو ہمارے اندر آزمائش کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس کو قابو کرنا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، یہ نفس امارہ کی چلاکیاں یہ ہمیں منزل سے دور رکھتی ہے۔ یہ جتنی ہستیوں کے ہم نام لیتے ہیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم، جنید بغدادی، بایزید بستامی، بشر حافظ، یہ سارے اولیاء کرام جو تھے یہ آپ جیسے انسان ہی تھے۔ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، دو آنکھیں، ایک دماغ، یہی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا پکا کہ ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا، مصمم یقین کے ساتھ مرشد کامل کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ استقامت مانگو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جیسے آپ نے واقعہ سنا، وہ استقامت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی دل آیا تو چل پڑے، دل آیا تو پھر دوسری لائن اختیار کر لی، دل آیا تو تیسری اختیار کر لی، دل آیا غصے میں آ گئے، دل آیا تو پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسے نہیں، پورے کے پورے ہم نے داخل ہونا ہے اسلام میں۔ الانسان و سری وانا سرہ، ارشاد الہی کہ انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو ہمارے اندر ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی محرم دلدہ ہوئے سوئیو رمز پچھانے ہوئے۔ ہمیں کیا پتا کہ 14 طبق کیا ہوتے ہیں؟ 7 زمین نہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں یہ 14 کے 14 تیرے اندر ہیں، یہ ساری کائنات تیرے اندر ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں، تو بے خبر ہے۔ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو درشن ات نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اس جہان میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ جس کو یہاں دیدار نہ ہوا اس کو مرنے کے بعد بھی قیامت کو دیدار نہیں ہوگا، اسے قبر میں بھی دیدار نہیں ہونا۔ اس مٹی کی قبر کے اندر، اس مٹی کی قبر کے اندر اگر ہم نے آج نہ سمجھا اس بات کو، یہ جو مٹی کی قبر کون سی؟ جو قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ مٹی کی قبر جس کے اندر ہم چل پھر رہے ہیں، یہ آپ کی روح جو ہے یہ مٹی کی قبر میں ہے نا، لوہے کی تو نہیں، پلاسٹک کی تو نہیں، تانبے کی تو نہیں ہے، کس چیز کی ہے؟ مٹی کی ہے۔ تو یہ جو مٹی کی قبر ہے اسی کو اٹھا کر دوسری قبر میں رکھ دینا، یہی ہے نا۔ یہاں اگر جنت کا دروازہ نہ کھلا، جنت کی کھڑکی نہ کھلی، تو وہاں جنت کی کھڑکی کیسے کھل جائے؟ یہاں اگر جو ہے دیدار الہی نہ ہوا، یہاں اگر پہچان نہ ہوئی، تو اس قبر میں کیسے پہچان لوگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے تو نبی پاک کو دیکھا ہی نہیں، کیسے پہچان کرو گے؟ صحابہ کرام نے تو دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو مشکل تو نہیں۔ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ہوتی، روز نہ دیدی اگر روح سنمرا، فردا بقیامت رخ زیبا چی شناسی۔ اگر یہاں پہچان نہ کی تو کل قیامت کے دن کیسے پہچان لوگے کہ یہ اللہ میاں ہے؟ آپ کو کیا پتا اللہ میاں کیسا ہوتا ہے؟ ابھی سنا نا، نہ خدا دا منہ، نہ خدا دے لب، نہ خدا دا وجود، نہ خدا دے جسم، نہ خدا دے ہاتھ، نہ خدا دا تالو، نہ خدا دے دند، نہیں نا ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ خدا ہے؟ کہتے ہیں دیدار ہوگا قیامت والے دن، اللہ دیدار کرائے گا کس کو؟ جنتیوں کو۔
تو کیسے پتہ چلے گا آپ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ یہیں پر پتہ چلتا ہے، یہیں پر پتہ چلتا ہے دوزخی کون ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا جا رہے ہیں، ایک یہودی نے کہا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہ نماز پڑھنے۔ فرمایا میری بات سنو، تم یہ جو نماز پڑھتے ہو کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا یہ توجہ طلب ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو نظر نہ آئے، میں اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا جو میرے سامنے نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مریدوں کا گروہ پہلا جو تھا رسول پاک نے تیار کیا، یہ کس طرح کی نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی نمازیں سکھائی تھی ان کے مرشد پاک نے ان کو؟ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا میرے سامنے نہ ہو، میں اندیکھے خدا کا قائل ہی نہیں ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی کریں عبادت جو حدیث جبرائیل ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو مکالمہ ہوا جبرائیل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈائیلاگ ہوا، اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب گاہک پوچھتا ہے نا دکاندار سے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، یہ چیز کتنے کی ہے، تو اب جب جواب دینا ہے اس کو گاہک کو، یہ وہ وقت ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ اس بات پر یقین ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں اب زبان ہلاؤ، اس کو جواب دو یہ چیز کتنے کی۔ تو اب یہ جو تصوف کا محکمہ ہے یہ اندر کی دنیا کو درست کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری احکامات، ظاہری نفل نمازیں، ورد، وظیفے، یہ اسلام ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ صرف اسلام کی ڈیمانڈ ہے ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ ہماری زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس صحت کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ صحت کی قدر دیکھنی ہے، پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں جو ہسپتالوں میں وینٹیلیٹروں پہ پڑے ہوئے۔ یہ جو سانس ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے نا، سانس چل رہی ہے، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کو سانس نہیں آ رہی، سانس کی نالیاں اور آکسیجنیں لگی ہوئی ہیں ہسپتالوں میں۔ یہ جو بینائی ہمیں ملی ہوئی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ قوت نہیں ہے، قوت بصارت، قوت گویائی، جو گونگے ہیں ان سے پوچھیں اس کی کیا شان ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں مفت میں مال ملا ہوا ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کر رہے۔ یہ مال سرکاری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دماغ، یہ کمپیوٹر، یہ جو اوپر دفتر ہے آپ کے، یہ سرکاری ہے، اس کو یہ ہیڈ آفس ہے پورے جسم کا۔ آپ کے پوری باڈی کا کیا ہے؟ یہ ہیڈ، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہیڈ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں سے سارے گناہ شروع ہوتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو، برا کام کرنا ہو، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یہاں فیصلہ کرتے ہیں آپ، پھر بعد میں کام ہوتے ہیں شروع۔ چغلی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، حسد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، سب سے پہلے فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہیڈ آفس میں۔ یہ سرکاری مال ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز کا اللہ نے حساب لینا۔ یہ سانس چل رہی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انسان اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی اللہ کی بارگاہ سے جب تک وہ یہ ان سوالوں کے جواب نہ دے کہ بھئی دنیا میں نے تمہیں بھیجا تھا تو زندگی کیسے گزاری، وقت جو تھا اس کا استعمال کیا کیا، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، مال کیسے کمایا، اور جو کمایا اس کو کہاں خرچ کیا۔
یہ سوال جب تک نہیں دے گا اس وقت تک جان نہیں چھوٹنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ اس فکر میں رہا کریں کہ آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ ہیں غلام، اور غلام کی کیا ہوتی ہے اوقات؟ نوکر کی تے نخرہ کی۔ ہم ہیں اللہ کے غلام، اور اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی تابع داری کرے، جو فرما برداری کرے۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، اب چلنا ہم نے ہے۔ حرص، ہوس، لالچ، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ جو زبان ہے یہ ام الفساد ہے۔ سارے فسادوں کی جڑ جو ہے یہ 32 دانتوں کے شکنجے میں اندر ہمارے اللہ نے رکھی ہوئی۔ ہر لڑائی، تھانے، کچہریاں، مقدمے، جتنا کچھ بھی ہے اس کی آپ گہرائی میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ ہر فساد کی جڑ جو ہے، آغاز جو ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک منہ سے نکال کر پکڑ کر فرمایا، اے میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شفیع صابر بے نیاز حیات کلندر، حضور ملنگی بابا اولیاء، تاجدار اوکاڑا شریف۔ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک چپ 100 سکھ، 100 سکھ لینے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی عبادت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مگر ہماری خاموشیاں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں چال بازیوں والی خاموشیاں، مکارانہ خاموشیاں، سازشیں تیار کرتے ہیں، سازشوں کے جال بن رہے ہوتے ہیں، خاموشی کے اندر اندر شیطانی کام جاری ہوتا ہے۔ ایسی خاموشی کا فائدہ نہیں۔ ایسی خاموشی کہ آپ کا دل صاف ستھرا ہو، کوئی انتقام، کوئی بغض، لڑائی جھگڑے، کوئی بات ہو نا کسی نے کوئی کہہ دی ہو، وہ دل میں رکھتے ہیں، اس کو نکالتے ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ نماز میں نکلتی ہے، نہ وہ خانہ کعبے میں نکلتی ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے نکلتی۔ کہتے نہیں 4 بندے کٹھے ہو جائیں پھر میں اتنا نبڑاں گا۔ ٹھیک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہم نے 4 گناہ کو باہر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، باقی سارے گناہ اندر کرتے رہو ہزاروں قسم کے۔ ان سب کے اوپر قابو پانا یہ اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، اتنے بندے شہید ہوئے، اتنے کافروں کے مشرکوں کے مارے گئے، وہ کیوں لڑتے تھے؟ کیا چکر تھا؟ 82 جنگیں ہیں کم و بیش۔ رسول پاک نے اتنی تیاریاں کی، تپتے ہوئے ریگستانوں میں، سخت گرمیوں میں جا کے جنگیں لڑتے تھے۔ کیوں کیا وجہ تھی؟ وہ تو رحمت للعالمین تھے، سراپائی رحمت تھے، تو لڑائیاں کس بات کی کر رہے تھے؟ اور اسی بات کی کہ یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے دنیا میں، اس کو نافذ العمل بنانا ہے۔ یہ جو جہالتیں چلی آ رہی ہیں پرانی، یہ نہیں چلنی، اب اللہ کا قانون چلے گا۔ اور وہ کیا تھا کہ ظلم جو ہے وہ نہیں ہوگا زمین پر۔ ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار حکمران ہوگا، اور یہاں ہزاروں انسان بھوکے مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ نام کا اسلامی ملک، اسلام ساتھ لگا دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پریکٹیکلی جب تک ہم نہیں پورے اسلامی بنیں گے، یہ اسلامی ملک مٹی کا نام ہے، یہ مٹی کی جو زمین ہے اس کو اسلامی ملک کہتے ہیں، اور یہ خطہ زمین کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل پاکستان جو ہے وہ آپ ہیں، یہ انسانوں کی آبادی جو ہے 22 کروڑ، اس کو کہتے ہیں پاکستان۔ اور یہ کب بنے گا اسلامی؟ جب ان 22 کروڑ کے ذہنوں کے اندر اسلام داخل ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے کو پاکستان یہ جو ہے زمین کا خطہ لینا ہے، اس ٹکڑے کو لے کے ہم نے کیا کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے جہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات کو آزما سکیں، قرآن اور سنت کی بالادستی ہو، اور وہاں ہم جو ہیں سکون کے ساتھ اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جنت نما معاشرہ ہوگا۔ اور سب کچھ اس کے الٹ ہوا، سب کچھ اس کے الٹ ہوا۔ لیکن کوشش سب نے مل کر ہی کرنی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں نازل ہونے، نہ کوئی نبی آنے ہیں، نبی جتنے آنے تھے آ گئے، اب نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے،
نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی جبرائیل نے آنا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔